بلال صاحب، یہ جو سوال کچھ شرمیلا صاحبہ نے کنسرن اپنے شو کیے، کچھ میں نے بھی کہا کہ ہم کیا اپنا مفاد سب سے بڑھ کر رکھ پائیں گے، اور خاص طور پر سیکھنا ہوتا ہے اپنی اگر کوئی غلطی ماضی میں ہوئی ہے تو اس سے. دوسرا یہ جو کنسرن شو کریں ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے اور باقی جو کنسرنز انہوں نے شو کیے ہیں، ہاؤ ڈو لائک ٹو ایڈریس دیم؟ دیکھیے، دا پروف از آلویز ان دا پوڈنگ، اور ہم تو دعووں کے بجائے کام کر کے دکھا کے آپ کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. چاہے وہ بجلی کے نرخوں میں کمی ہو، جو خاطر خواہ کمی ہے جو وزیر اعظم صاحب نے پچھلے ہفتے اناؤنس کی، چاہے وہ ہم نے آپ سے کہا تھا معیشت سنبھالنا ہو، مہنگائی کو قابو میں کرنا ہو، ہم نے یہ چیزیں کر کے دکھائی ہیں. پالیسی ریٹ مہنگائی کی شرح، وہ مہنگائی کی نہیں، اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پیٹرول کی قیمت جب ہم حکومت میں آئے تھے آج اس سے کم ہے. بجلی کی قیمت جب ہم حکومت میں آئے تھے اس سے خاطر خواہ کم ابھی ہوئی ہے. نہیں، پچھلی جون 2024 سے، میں فروری 2024 سے موازنہ کر رہا ہوں. آج بجلی کی قیمت اس سے کم ہے جب ہم آئے تھے. آج پیٹرول کی قیمت اس سے کم ہے جب ہم آئے تھے. جون 2024 سے ابھی تک پچھلے ہفتے تک پہلے ہی بجلی کے نرخوں میں کمی ہو گئی تھی، اور اب یہ مزید کمی کا اعلان ہوا ہے جو 7 روپے 41 پیسے مزید کمی ہے. اور اس سے ہر صارف کو فائدہ ہوگا. 100 یونٹ کے صارف کو، 200 یونٹ کے صارف کو، 400 یونٹ کے صارف کو، گھریلو صارفین کے علاوہ زرعی صارفین کو، انڈسٹریل صارفین کو، کمرشل صارفین کو، سب کو 6.25 روپے سے لے کے تقریباً 8.5 روپے تک کی رینج کے درمیان سب کو اس کا فائدہ ہوگا، اور اگلے مہینے آپ کو بلوں میں اس کا اثر نظر آئے گا. اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے نا، مگر اس کے اندر پھر یہ آتا ہے نا کہ ہم بات کرتے ہیں ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی. بجلی کی قیمتوں میں پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے تو اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں کہ جی ٹرانسپورٹیشن اس طرح سے ہوتی ہے، لیکن اشیاء کی قیمتیں جب پیٹرول سستا ہوتا ہے تو کوئی بھی چیزیں کم نہیں کرتا. مثال کے طور پر جو آپ کی فوڈ باسکٹ ہے اس میں چیزوں کی قیمتیں کم نہیں ہوتی، تو یہ میکینزم ظاہر ہے کہ پرائس کنٹرول ہے، اس کے علاوہ کافی فیکٹرز ہیں، لیکن کرنا چاہیے ادھر بھی. دیکھیے جہاں پہ حکومت، دیکھیے نا یہ چیزیں ہم نے کم کی ہیں آگے، اور آپ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ مزید بجلی کی قیمتوں کے اندر ایفیشنسیز لانے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ سرکولر ڈیٹ ایڈریس کر کے ہو، چاہے وہ مزید آئی پی پیز کے کانٹریکٹس ری نیگوشیٹ کر کے ہو، وہ کام جاری ہے. دیکھیے دوسری جو بات ہے اوور آل، تو اسی لیے اور اس معاشی سفر کا ابھی تک جو ہمارا ایک مومنٹم رہا ہے، دیکھیے اس کی مثال تو ہم تو صرف دعوے نہیں کر رہے ہیں، انٹرنیشنل ادارے بھی مان رہے ہیں، کاروبار مان رہے ہیں. پالیسی ریٹ 22% سے 12% پہ اگر جائے گا، اور بجلی کا نرخ جب انڈسٹری کے لیے یا کمرشل کسی بھی کنسرن کے لیے 8.5 روپے کم ہوگا تو لاکھوں یا کروڑوں روپے میں ان کو فائدہ ہوگا نا جی، جس سے معیشت کا ذریعہ چلے گا، معیشت مزید نوکریاں وغیرہ آئیں گی. جی دیکھیے دوسری بات جو شرمیلا صاحب نے کی تھی، I just want to address that کیونکہ وہ فیکچوئل بات ہے. نیٹ میٹرنگ کی نمبر 1 ابھی کوئی کیبنٹ کا فیصلہ نہیں ہوا جی، ابھی کوئی اس کے اندر پالیسی چینج کا فیصلہ نہیں ہوا، اور جو پالیسی چینج پہلے زیر بحث بھی ہے یا ابھی تک لائیو ہے اس کے اوپر حتمی فیصلہ نہیں ہوا. اس کے نتیجے میں کوئی بھی موجودہ صارف، کوئی بھی موجودہ نیٹ میٹرنگ کا کسٹمر اس سے متاثر نہیں ہو، یعنی کہ وہ اسی 27 روپے پہ جی جس شخص نے بھی پچھلے سال 2 سال 3 سال 4 سال کے اندر اس وقت کی پالیسی یا موجودہ پالیسی کے تحت انویسٹمنٹ کی ہے، اس کے نرخ میں کوئی چینج نہیں آئے گا. دس از اونلی فار نیو انویسٹرز. ان کی حوصلہ شکنی نہیں، ان کی حوصلہ شکنی نہیں ان کی بھی حوصلہ شکنی نہیں. سولر آج بھی آپ کو 1.5 سال کے اندر آپ کو پیسے ملتے ہیں، وہ اس کا پے بیک پیریڈ 3 سال 3.5 سال ہو جائے گا، مگر تب بھی آپ فائدے میں ہوں گے. دیکھیے سولر کی جو پالیسی حکومت کی تھی اس نے کام کیا ہے، اور یہ کافی سالوں سے. اچھا میں شرمیلا صاحبہ کے سامنے میں بھی یہ بات رکھ رہا تھا، لیکن مگر بات یہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی اس پہ حتمی فیصلہ ہونا ہے. سولر کو ہم نے پہلے بھی پروموٹ کیا ہے، اس کی وجہ سے اتنا سولر آیا. آن گریڈ علیحدہ، آف گریڈ اس سے بھی زیادہ سولر ہے. زیادہ تر لوگوں نے آف گریڈ لگایا ہوا ہے، چاہے وہ کاروبار ہو، دیہاتوں میں ہو ایکسیٹرا. آن گریڈ کے لیے آج بھی اگر یہ پالیسی چینج آتا بھی ہے تب بھی اٹریکٹیو رہے گا، 3.5-4 سال کے اندر ان کو ریٹرن ملے گا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس کے اوپر فیصلہ بھی ابھی حتمی فیصلہ ہوا نہیں ہے، اور اگر کوئی پالیسی چینج آیا بھی کسی بھی قسم کا تو وہ پروسپیکٹو یا آج کے بعد کے انویسٹرز کو متاثر کرے گا. ہرگز بھی کسی بھی شخص جس نے پچھلے سال فیکٹرز بہت سے ہیں، وہ ہم شرمیلا صاحبہ بھی یہ بات کریں گے کہ لانگ ٹرم پالیسی ایک ہونی چاہیے نا کسی بھی حوالے سے. مثال کے طور پر پہلے کہا جاتا تھا کہ دیکھیے یہ کافی سالوں سے لیٹ می کمپلیٹ، پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، پہلے کہا جاتا تھا. پھر اس کے بعد جب بجلی آئی تو پتہ چلا ہمارا ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ سسٹم کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس اتنی بجلی کو پہنچا سکے. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جی سولر آئے گا. سولر آیا، اور سولر آنے کے بعد پتہ چلا کہ اس سے کیپیسٹی چارجز پلان پورا تھا، مگر جب آپ کی کنٹینیویشن آف امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو
تو پھر یہ مسائل ہوں گے. ہم نے بجلی گھر لگائے 13 سے 18 کے درمیان, ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا. وہ ایک ٹریجیکٹری کے اوپر اس کی بنیاد تھی کہ اگلا فیز تھا کہ آپ نے ٹرانسمیشن, جتنی دیر بجلی گھر بن رہے آپ نے ٹرانسمیشن پہ بھی انویسٹ کرنا تھا اور آپ کی معیشت نے ایک سرٹن پرسنٹیج پہ گرو کرنا تھا, جو کہ ورلڈ بینک IMF ہماری حکومت جانے سے پہلے 2018 میں کہہ رہے تھے. اس ٹریجیکٹری پہ آپ رہتے تو آپ کا ٹرانسمیشن نظام بھی خود درست ہو جاتا اور آپ کی وہ ڈیمانڈ بھی ہوتی جو کرسپونڈ کرتی اس جنریشن کے ساتھ جو ہم لگا کے گئے تھے. ہم اسی چیزوں کی اب درستگی پھر سے کر رہے ہیں جو 28 سے 12 کے درمیان PTI کی حکومت کے اندر ایک کباڑا ہوا ہے, آج اسی کی اصلاح کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مزید بہتری کرتے رہیں گے. پالیسی کی کنٹینیویشن آپ سولر بھی دیکھ لیجیے تو کافی سالوں سے ایک پالیسی چلی ہے, کامیاب ہوئی ہے, مگر پالیسیز آلسو آر ریوزٹڈ. پالیسیز آر ناٹ سیٹ ان اسٹون اینڈ ویدر دے آر لاز اور پالیسیز whenever there is room for improvement آپ اس کو دیکھتے ہیں. دیکھیے میں ایک مختصر بات, آئی نو کافی آپ نے مجھے موقع دیا, شوکت صاحب کی بات پہ کرنا چاہوں گا, ان کے ساتھ اکثر شوز پہ ہوتے ہیں. آج پھر سے نہ آنے کا ایک بہانہ دیا PTI نے, چاہے وہ فلسطین کی آل پارٹیز کانفرنس ہو, چاہے وہ سیکیورٹی بریفنگ ہو, چاہے وہ اس طرح کا ایک اہم معاشی آج ایک موقع ہو, یہ ہر جگہ پہ ان کے پاس نہ آنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے. تو میری گزارش, میں حیران اس لیے تھا کہ اس میں علی امین گنڈاپور صاحب تھے, اس میں نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں تھے. نہیں مگر ادھر آپ نے دیکھا علی امین گنڈاپور صاحب آئے تو PTI نے کہا جی ہم نے بوائیک آؤٹ کر دیا ہے. تو ہر وقت ان کے پاس کوئی نہ کوئی مذاکرات کی میز سے یہ اٹھ کے گئے. تو دیکھیے اس طرح آپ رویہ رکھیں گے اس سے کام تو نہیں رکے گا, مگر اگر آپ واقعی میں اپنے آپ کو مین اسٹریم قومی جماعت کہتے ہیں تو اپنی ذات اور اپنی سیاست اور اپنی رہائیوں سے آگے سوچ کے واقعی ان ایشوز میں آئیں. دہشت گردی ہو, معیشت ہو, اس کے اندر کنسٹرکٹیو کردار ادا کریں. اور بھی کافی سی چیزیں ہیں, مطلب آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گی ان کا غیر موجودگی؟ آئی تھنک ان کی اپنی جماعت میں کافی ایشوز چل رہے ہیں جو ہم روز سنتے ہیں, دیکھتے ہیں. ایک گروپ پہلے لانچ ہوتا ہے, پھر اس پہ خان صاحب کو مسٹرسٹ آ جاتا ہے, پھر اس کو پیچھے نکالتے ہیں, پھر ایک کچھ اور لوگ آگے لانچ ہوتے ہیں. فیصلہ کون کرتا ہے جماعت میں وہ ہمیں نہیں پتا. ایک دوسرے کے خلاف بیانات آتے ہیں. ان کی جماعت کے اندر خود بہت ٹوٹ پھوٹ ہے. دے ڈو ناٹ نو واٹ دے وانٹ ٹو ڈو. لیکن ایک چیز جو یہ بڑے جیل میں ہے تو ظاہر اس کا بھی امپیکٹ نہیں, ہماری قیادتیں بھی جیل میں رہی, ہماری قیادتیں شہید ہو گئیں, ہماری قیادتیں, ہم تو پتہ نہیں کیا کیا ہم نے کیا ہے. لیکن جہاں تک پاکستان کی سالمیت اور پاکستان میں جمہوریت کا سوال تھا, ہم نے تو کسی چیز سے ہم پیچھے نہیں ہٹے. بی بی صاحبہ شہید ہو گئیں, صدر زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور سب کو الیکشن میں لے کے گئے. تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے پرسنل لاس کی وجہ سے کسی اور کو یا ملک کو نقصان پہنچانے لگے. ہم نے کبھی نعرہ نہیں لگایا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, یہ نعرہ یہ لگاتے ہیں ہر چیز میں. قیدی نمبر 804, بھئی دیر آر مور ایشوز ان لائف. پاکستان میں بڑے مسائل ہیں. آپ بھی ووٹ لے کر آئے ہیں نا, آپ کا اسمبلی میں ایک بڑی تعداد ہے. اپوزیشن کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے حکومت کو آئینہ دکھانا. جہاں پر حکومت غلطی کرتی ہے وہاں پر اپوزیشن کھڑی ہوتی ہے. کل ہم کھڑے ہو کے کنالوں پہ جب بات کر رہے تھے تو یہ شور مچا رہے تھے اور پھر شور مچا کے چلے گئے. باہر نکلتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم کنال بننے نہیں دیں گے, لیکن جب قومی اسمبلی میں بات کرنے کی بات آئی تو یہ بھاگ گئے. نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کے اندر یہ آتے نہیں ہے. ہر اہم ایشوز کے اوپر ان کا بائیکاٹ ہوتا ہے. دس از ناٹ ہاؤ یو ڈو پالیٹکس. پھر اگر پالیٹکس اگر اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے تو پھر اس کو سیاست نہ بولے نا, سیاست تو پھر خدمت ہوتی ہے. لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست جو ہے نا ان کے گھر کی باندھی ہے, یہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں گے. یہ نہیں ہوتا اور انفارچونیٹلی ان کی اپنی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے. جن لوگوں کو ان سے بڑی توقعات تھیں ان لوگوں کو انہوں نے بڑا مایوس کیا ہے. ان کو سوچنا چاہیے کہ آگے یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. اب خواہ یہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں جی خان سے ملائیں گے تو ہم جائیں گے, ان کو پیرول پہ چھوڑیں گے, یہ تو ان ریزنیبل ڈیمانڈس نا. ٹھیک ہے.